الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کی دو نوعیت رکھی ہیں۔ ایک اس کائنات کی مادی نوعیت ہے اور ایک اس کی روحانی نوعیت ہے۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر دو پہلو کار فرما ہیں، ایک اس کائنات کا مادی پہلو ہے اور ایک اس کائنات کا روحانی پہلو ہے۔ ان دو نوعیتوں کے علاوہ کوئی تیسری نوعیت نہیں ہے۔ یا تو اس کائنات کے اندر مادیت کام کرے گی یا اس کائنات کے اندر روحانیت کام کرے گی، اور دونوں نوعیتوں کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات پر ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ گویا کہ اللہ کا کام اور اللہ کا کلام یہ دو وہ صفات ہیں کہ جن صفات کے تحت مادی نوعیت اور اس کی روحانی نوعیت کام کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے ذریعے سے کائنات کا مادی پہلو ترقی کرتا ہے، مادی پہلو وجود میں آتا ہے، مادی پہلو اپنی منازل کو پکڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کام کی صفت کے ذریعے یعنی قوت تخلیق کے ذریعے سے اس کائنات کی مادی چیزیں بناتے ہیں۔ آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی وسعتیں ہوں، دریاؤں کی روانیاں ہوں، پہاڑوں کا کی استقامت ہو، تو گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہمیں بنا نظر آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ کا کام، اس صفت کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ اور دوسری اس کائنات کی روحانی نوعیت ہے کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے یا نہیں، یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ معلوم کرتی ہے یا نہیں۔ گویا کہ بندے کا اپنے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تعلق ایک روحانی نوعیت کا ہے۔ اس روحانیات کے گویا کہ تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو جاری فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے ابتدائی آفرینش سے انسانیت کو ہدایت دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام فرماتے رہے اور اس وقت کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتے رہے کہ یہ انسان جو ہے اپنے مالک کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رازق کو پہچانے، دن کی روشنی میں تو رزق تلاش کریں اور رات کے اندھیرے میں رازق کو تلاش کریں۔ تو گویا کہ یہ شان پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وقت سے گویا کہ نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ کلام فرمایا۔ چنانچہ بہت سے انبیاء اور رسل پر کتابیں نازل فرمائیں،
ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ کبھی تورات نازل ہوتی تھی، کبھی انجیل نازل ہوتی تھی، کبھی زبور نازل ہوتی تھی، کبھی صحائف شیس، کبھی صحائف ابراہیم۔ گویا کہ مختلف انبیاء اور رسل کو مختلف کتابیں اور صحیفے دیے جاتے رہے۔ گویا کہ وہ بھی مجازی معنی میں اللہ کا کلام ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت کی راہ بتاتے ہیں۔ اور جو بھی نبی آتا رہا وہ یہی کہتا رہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا کہ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے۔ یہ کائنات، یہ آسمان کی بلندیاں یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ زمین کی وسعت خدا نہیں ہے، یہ پہاڑوں کی استقامت یہ دیوتا نہیں ہے، یہ دریاؤں کی روانیاں یہ پوجنے کے قابل نہیں ہے۔ گویا کہ چاند سورج ستاروں کو پوجنے والوں کو بھی ان انبیاء نے یہ بتا دیا کہ یہ چاند بھی کسی کا بنایا ہوا ہے، یہ سورج بھی کسی کا بنایا ہوا ہے، یہ چاند ستارے بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے دو نور بھی کسی کی طاقت سے جھلکتا نظر آتا ہے، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ تو ایک اللہ نور السماوات والارض، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے پورے عالم کے اندر نور پھیلایا، یہاں تک کہ صحراؤں کے ذرے کے اندر بھی نور چمکتا ہے اور آسمان کے آفتاب کے اندر بھی نور چمکتا ہے۔ اس لیے یہ پوجا کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، پوجا کے قابل وہ خدا ہے کہ جس خدا نے ساری کی ساری کائنات کو بنا کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو گویا کہ وہ روحانیت کا پہلو اللہ کے کلام کے ذریعے سے تکمیل پکڑتا رہا، یہاں تک کہ انبیاء آتے رہے۔ کوئی کسی بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی صوبے کا بن کے آیا، کوئی کسی شہر کا بن کے آیا، کوئی کسی ملک کا بن کے آیا، کوئی کسی قوم کا بن کے آیا، کوئی کسی گویا کہ خاص خطے کا بن کے آیا۔ یہ سلسلہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا چلتا رہا، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں تک پہنچے۔ اور سب سے آخر میں وہ آیا جو جانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ آنے کے لیے آیا تھا، اور وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تھی۔ ہر نبی تو جانے کے لیے آیا تھا، بعد والے کے آنے کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن جب محمد مصطفیٰ آئے تو یہ آنے کے لیے آئے تھے، یہ جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ سب سے آخری نبی آیا تھا، یہ نبی آخر الزماں ہے کہ اب قیامت کی صبح تک بھی اگر جس کی نبوت کا پرچم لہرایا جائے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہوگی۔ تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام عطا کیا، اور وہ ایسا کلام عطا کیا جو حقیقی معنی میں کلام تھا۔ ورنہ تورات اس کو ہم اللہ کا کلام تو کہتے ہیں لیکن وہ حقیقی معنی میں اللہ کا کلام نہیں، اس لیے کہ کلام کی ڈیفینیشن ہے ما یتکلم بہ، کہ جس پر تلفظ کیا جائے، جس پر متکلم کلام کرے، جس کو متکلم بولے اس کو کلام کہتے ہیں۔ اور تورات پر تکلم اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا، بلکہ تورات کی تختیاں تیار کر کے لکھوا کے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی، اللہ نے اس پر تکلم نہیں فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ لکھے ہوئے کو بھی لوگ کلام ہی کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا کلام ہے، لیکن مجازی معنی میں کلام کہتے ہیں۔ انجیل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر مضامین اتار دیے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اس کو آگے پیش کیا۔ کہنے کو مجازی معنی میں اس کو بھی اللہ کا کلام کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے منشا کے ساتھ وہ مضامین قلب پہ اترے، اور اللہ کے منشا کے ساتھ ہی عیسیٰ نے آگے بیان کر دیا۔ لیکن ما یتکلم بہ کی شان اس کے اندر موجود نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا اللہ نے اس پر تلفظ اور کلام فرمایا، ایسا نہیں۔ تو گویا کہ جتنی بھی کتابیں صحائف اترے ہیں اللہ تبارک و تعالی لکھے ہوئے عطا کر دیے یا دل کے اندر الہام کر دیا، اور نبی نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو آگے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن قرآن کریم جب عطا کیا گیا تو قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ کلام فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی، خود اللہ نے اس کی تلاوت جب کی تو عالم ملکوتی پر بے ہوشی طاری ہوگی، مدہوش ہو گیا عالم ملکوتی۔ عالم ملکوتی اس قرآن کریم کے دبدبے، اس کے حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکی، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ملائکہ کو ہوش آیا تو کہنے لگے خوش نصیب ہے وہ امت کہ جس کو یہ کلام دیا جائے گا، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو یہ کلام دیا جائے گا، جس کو یہ قرآن کریم دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے اس امت کے لیے، ہم وہ امت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کلام دیا کہ جس کلام پر خود اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت فرمائی۔
اور آج قاری جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے سمجھے اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت فرمائی، پھر اس کے نبی نے تلاوت فرمائی، نبی نے آگے صحابہ کو جب سنایا تو بیانی اسی طرح اس نے تلاوت فرمائی، پھر صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو جب سنایا اسی طرح تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ آج 1400 سال سے وہ سلسلہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ آج مدرسے میں بیٹھا ہوا حافظ قرآن قاری وہ بچوں کو جو قرآن پڑھاتا ہے بیانی اسی تلفظ اور تکلم پر آگے تجوید اور تحسین کے ساتھ قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات انسانی کے جتنے علوم تھے وہ اس قرآن کے اندر بند کر دیے۔ اسے تو خود قرآن میں کہا فیہا کتب قیمہ کہ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی ساری مستحکم کتابوں کے علوم بند کر دیے گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سارے قرآن کریم کا کہ علوم اور معارف اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ فاتحہ کے اندر بند کر دی، اور سورہ فاتحہ پر گزشتہ کئی درسوں سے گفتگو چل رہی ہے، اور آج غالباً 18واں درس ہے، ابھی سورہ فاتحہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ فاتحہ جو علوم و معارف کا خزانہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 علوم ذکر کیے ہیں: علم شریعت، علم طریقت اور علم حقیقت، اور یہ 3 علوم ہیں جو انبیاء اکرام کو دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد چوتھا کوئی علم نہیں تھا، یہ 3 علوم تھے جو سارے انبیاء میں تقسیم ہوا کرتے تھے، اور وہ علوم کا سارا نچوڑ و خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بند کر دیا۔ علم شریعت، علم طریقت اور علم حقیقت۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ علم شریعت اس کے 3 مدارج ہیں اور 4 اس کے اجزاء ترکیبی ہیں جس سے مل کر بنتا ہے۔ علم طریقت کے بھی 3 مدارج ہیں اور 4 اس کے اجزاء ترکیبی ہیں جس سے مل کر یہ بنتا ہے۔ علم حقیقت کی بھی 3 مدارج ہیں اور 4 اس کے اجزاء ترکیبی ہیں کہ جس سے مل کر بنتا ہے۔ اور گفتگو ہماری گزشتہ درسی علم حقیقت پر ہو رہی تھی، اور میں علم حقیقت کے اجزاء ترکیبی پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کی اجزاء ترکیبی 4 ہیں: ایک کشف، دوسرا الہام، تیسرا مراقبہ اور چوتھا مشاہدہ۔ یہ 4 جو علم حقیقت کے اجزاء ترکیبی ہیں کہ ان 4 کے مجموعے سے علم حقیقت بنتا ہے۔ اس لیے کہ علم حقیقت اصل میں دل کے اوپر ظاہر ہونے والا وہ نور ہے کہ جس نور کی روشنی کے اندر انسان وہ کچھ دیکھتا ہے کہ جو سر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو کہتے ہیں علم حقیقت، اور دوسرے معنی میں اس کو مکاشفہ روحانی کہتے ہیں۔ روحانی مکاشفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کے اوپر ظاہر ہونے والے نور کے ذریعے سے مختلف انوارات کی نوعیتیں جب اس پر ظاہر کرتا ہے تو انسان اس نور کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ دیکھنے تو وہ بھی ایک طرح اپنے آپ جیسے انسان ہیں، لیکن حقیقت کا فرق آسمان زمین جیسا ہے کہ جیسے بلی اور شیر دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن بلی اور شیر میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ جیسے اسی طرح ایک نبی، ایک ولی، ایک شہید، یہ صالحین اور اولیاء یہ بظاہر عام انسانوں جیسے انسان نظر آتے ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 زبان ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، لیکن آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم حقیقت، علم شریعت اور علم طریقت میں ان کو شیر والی استعداد عطا فرمائی ہے، اور ایک عام انسان کی استعداد ایک بلی جیسی ہے۔ تو فرق تو ہوگا، شیر جہاں نگاہ ڈالے گا بلی کے وہاں نگاہ کیا پڑے گی۔ اس لیے مکاشفہ روحانی علم حقیقت۔ تو مشاہدہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی آنکھ کھول دیتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہماری سر کی آنکھ ہے ایسی دل کی بھی ایک آنکھ ہے، لیکن ہم عام اپنی کثافت کی وجہ سے اس کی دل کی آنکھ کو بند کیے رکھتے ہیں، کبھی وہ دل کی آنکھ کھولتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کی محبت اور خواہشات اور نفسانی شہوات کی آلودگی جس کی وجہ سے دل کی آنکھ بند رہتی ہے، سر کی آنکھ کو کھول کر ہم جو ترقیات کرتے نظر آتے ہیں، کبھی فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، کبھی دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے ہیں، کبھی دریاؤں کے اندر دوڑنے والے جراثیم کو گنتے ہیں، کبھی صحراؤں اور پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، لیکن سب سر کی آنکھ سے ہم سارے فیصلے کرتے ہیں، ورنہ سر کی آنکھ کی کوئی حقیقت نہیں۔ دل کی آنکھ اگر کھل گئی تو آنکھ اگر سر کی نہ بھی ہو
نہ بھی ہو تو عبداللہ ابن مکتوم جیسا صحابی کہ جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور دل کی آنکھ سے وہ نبی کو دیکھ رہا ہے تو وقت کا صحابی بن جاتا ہے، اور ایسا بڑا صحابی کہ کائنات کی بعد کی قیامت تک کے آنے والے سارے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس ایک نابینا صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے دل کی آنکھ، اور یہ مکاشفہ روحانی یہ دل کی آنکھ کو کھولتا ہے، اور جب دل کی آنکھ کھلتی ہے اب انسان جب وہ کچھ دیکھتا ہے، چنانچہ آپ نے دیکھو کہ اہل اللہ ذرا نگاہ جھکاتے ہیں، نگاہ جھکاتے ہیں، آپ سوچتے کہ آنکھ بند کر لی، نہیں، آنکھ اوپر کی بند کی، اندر کی کھل گئی، باطن کی آنکھ کھل گئی، اور باطن کی آنکھ سے پھر وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا پورا کامل 1 سال ایسا گزرا ہے، پورا کامل 1 سال ایسا گزرا کہ میں نے جب نگاہ ڈالی ہے تو میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، شیخ کے مشید کو دیکھا، اور شیخ کا نورانی چہرہ میرے قلب کے اندر منور ہوتا تھا، اور میں شیخ کے چہرے کو دیکھ کر کسی کام کا فیصلہ کرتا تھا، اور شیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں فنافش تصور شیخ، ایک تصور ہے کہ آپ اپنے قلب کے اندر اپنے شیخ کا تصور کریں، شیخ کی خوبصورت تصویر اپنے قلب کے اندر جمائیں، اپنے شیخ کو دیکھیں، کیونکہ شیخ تو ایک سیڑھی ہے، شیخ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، وہ تو چھت پہ چڑھنے کی سیڑھی ہے، وہ تو اللہ کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی سیڑھی کی قدر نہیں کرے گا تو چھت پہ کیسے چڑھے گا؟ اس لیے شیخ کی قدر کرنے والا وہ چھت پر آسانی سے چڑھے گا۔ جو سوچے کہ جی سیڑھی تو نہیں مطلوب، مطلوب تو مجھے چھت ہے، نہیں، وہ مطلوب بغیر سیڑھی کے تو یہ حاصل نہیں ہو سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام رومی فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال تو چھت کے پرنالے کی ہے کہ فیض الہی تو آسمان سے آتا ہے، بارش برستی ہے، چھت پہ گرتی ہے، لیکن پرنالے کے ذریعے سے پانی نیچے آتا ہے جس سے تم نہال ہوتے ہو۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفتاب الہی سے اللہ کا فیض جب اترتا ہے، وہ فیض شیخ کے قلب پر اترتا ہے، اور اس کے قلب کے ذریعے سے اس مرید تک پہنچتا ہے، اس سالی تک پہنچتا ہے۔ جس نے اپنے شیخ کی قدر کی اور شیخ کا تصور جس نے باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض اس کے ذریعے سے آسانی تک پہنچتا رہے گا۔ تو فرمایا ایک کامل پورا سال ایسا گزرا کہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد، میں اس کا تصور کرتا تھا اور اپنا فیصلہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر فیصلہ منقشی فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ حال ہو گیا کہ کامل 1 سال ظاہر ترقی ہو گئی، جب شیخ کے ساتھ یہ ربط رہا تو ترقی ہو گئی۔ فرمایا پھر کامل 1 سال ایسا گزرا کہ میں جب نگاہ قلب پہ ڈالتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا۔ ترقی ہو گئی، کیونکہ ظاہر کہ شیخ کی انگلی پکڑی تو اگلی منزل پہ پہنچ گیا، اگلی منزل پہ پہنچ گیا۔ فرمایا کامل 1 سال ایسا گزرا میں نگاہ ڈالتا تھا، رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھتا تھا جس پر میں اپنے امور کے فیصلے کرتا۔ دل میں ہے تصویر یاد جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور فرمایا اس کے بعد کامل پھر ایک ایسا سال گزرا ہے، یہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ فرمایا پھر آگے کہنے کی بات ہی نہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ نگاہ ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھتے ہیں، اس تجلی پر دیکھتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، کیا باطل ہے کیا جھوٹ ہے۔ اس حق اور سچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی آنکھ کے ذریعے سے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی اولیاء، اپنے صلحاء، اپنے شہداء، اپنے صدیقین، اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ تو علم حقیقت کا حصول اسی راستے سے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ماہر شریعت، ماہر حقیقت کے پاس بیٹھے ہیں جو چراغ جلا کے بیٹھا ہے، تو چراغ سے چراغ جب جلتا ہے، تو جب پیر و مرشد کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے دل کے چراغ سے جب اس کی چراغ بھی جلتا ہے تو جیسے اس کے دل کے اندر نور ہے، اس کے دل کے اندر نور منتقل ہو جاتا ہے، تو چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ یہ علم حقیقت۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نسبتیں لکھی ہیں، 4 نسبتیں کہ پیر و مرشد کے ساتھ سالک کی 4 نسبتیں ہیں۔ یہ جو علم حقیقت، یہ مکاشفہ روحانی
یہ خاص راستے سے ملتا ہے، علم طریقت کے راستے سے. جو انسان پیر و مرشد کی صحبت میں، جو آیت میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ایمان والا مان رہا ہے کہ مومن ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی والے بھی بن گئے. اسی پر بس نہیں فرمائی، فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ جڑے رہنا. کیا مطلب؟ اگر اپنے ایمان و تقوی پر مرتے دم تک تم قائم رہنا چاہتے ہو استقامت کے ساتھ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو سچے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صلح ہیں، شہداء ہیں، اور اگر نبیوں کے زمانہ پایا تو انبیاء ہیں، ان کے دامن سے اگر تم وابستہ رہو گے تو تم مرتے دم تک ایمان و تقوی پر قائم رہو گے، تو گمراہی اور کفر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص اپنے حال میں کہا جی میں تو متقی ہوں، تقوی اختیار کیا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں، نمازی پڑھتا ہوں، مجھے شیخ و مرشد کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کے دامن سے وابستہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، مجھے سب کچھ حاصل ہے، مجھے حق سچ سب پتہ ہے، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں. نہ، اس لیے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی حقیقت کا انکار کر دیا کہ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. رجال اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، رجال اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہے اللہ ہمیں عطا کر کہ جو جن پر تو نے انعام فرمایا. مطلب وہ پہلے سے اس راستے پر چل رہے ہیں اور منزل تک پہنچ رہے ہیں، ہمیں وہ راستہ بتا دے تاکہ ہم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ہم بغیر کسی خطرے کے منزل پر پہنچ جائیں. اللہ نے یہاں صراط مستقیم کو کوئی ڈیفینیشن نہیں کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ دکھا صراط مستقیم کا. پھر صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ کریں کہ صراط مستقیم کہتے ہیں قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ. نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ راستہ ان لوگوں کا، رجال اللہ کو ذکر کیا، کتاب اللہ کو ذکر نہیں کیا، کتاب اللہ کو ذکر نہیں کیا، رجال اللہ کو ذکر کیا جو کتاب اللہ کے عامل تھے. فرمایا رجال اللہ کا راستہ جب تم نے مضبوط پکڑ لیا، اب بلا خطر تم منزل کو پہنچ جاؤ گے. اور کتاب اللہ کے ذکر بعد میں کر رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کتاب کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے کرنا چاہیے تھا. معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے. کتاب اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو علمی استعداد اور تپڑ چاہیے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن رجال اللہ کے راستے سے دامن سے وابستہ ہو کر منزل پر پہنچنا، ایک نابینا بھی کسی بینا کا دامن پکڑ لے گا، وہ بھی منزل پہ پہنچ جائے گا. اس لیے کتاب اللہ کے ذریعے سے صراط مستقیم کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، کیونکہ کتاب اللہ کی شان تو خود قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہم اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو تو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم ہوا کہ جس طرح کا چشمہ پہن کے قرآن کو دیکھے گا، قرآن کو عداوت کے چشمے سے دیکھے گا تو یہ قرآن اس کو گمراہ کر دے گا. محبت کے چشمے سے دیکھے گا، قرآن اس کو ہدایت عطا کر دے گا. تو معلوم ہے کہ قرآن اپنی ذات کے اندر اس کے ذریعے سے صراط مستقیم کا استنباط کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے انبیاء، صلحاء، اولیاء اور گویا کہ مجتہدین، محدثین، فقہاء پیدا کیے ہیں، کہ مخصوص لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے راستے کا استنباط کر کے تم تک پہنچاتے ہیں. اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں سیدھا سادہ راستہ بتا دیا کہ جو اس راستے پہ چلنے والے ان کے ساتھ ہو لو. چنانچہ میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ سب سے سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں جی آپ مسجد کس طرف ہے، کہتا اچھا آپ نے مسجد جانا ہے، آئیے آپ مجھے فالو کیجیے. تو آپ بس اسی کو دیکھتے کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کون سا ایگزٹ کون سا، بس آپ اس کو دیکھتے بھائی اس کی لائٹیں جل رہی ہیں تو آپ ڈبل لائٹ جلاتے رہیے گا تاکہ آپ کو دیکھتے رہیں. آپ اس کے ساتھ سیدھے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے. یہ سب سے سیف سائڈ. تو اللہ نے سورہ فاتحہ وہ سیف سائڈ بتایا. ورنہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پورا راستہ بتا دیں کہ آپ سیدھے جائیے، رائٹ مڑیے، لیفٹ ہو جائیے، پہلی لائٹ چھوڑیے، دوسری لائٹ چھوڑ کے آگے رائٹ ہو جائے، اس کے بعد مسجد نظر آ جائے. ہو سکتا ہے وہ ایگزٹ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے لائٹ بھول جائے، ہو سکتا ہے وہ پہلے مڑ جائے، نتیجہ یہ کہ بھٹک جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی رجال اللہ کا جو راستہ بتایا یہ راستہ. تو میں نے بتایا کہ علم حقیقت کی جو شان ہے یہ اسی رجال اللہ کے راستے سے ہی آپ کو حاصل ہونی ہے.
یہ مکاشفہ روحانی اس وقت ملے گا، یہ نور کی آنکھ اس وقت ملے گی جب یہ دل کسی ایسے دل کے ساتھ جڑے گا کہ جس دل کے اندر پہلے سے چراغ محبت جل رہا ہے، اب یہ اس کی لو اس سے لے گا، اس کی لو بھی چراغ کی جل اٹھے گی۔ اس کے لیے میں نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نسبتیں لکھی ہیں کہ نسبت کی 4 قسمیں ہیں۔ جب پیر و مرشد کے ساتھ ایک ربط قائم ہوتا ہے 4 قسمیں۔ پہلی فرمایا نسبت انعکاسی، دوسری فرمایا کہ نسبت القائی، تیسری نسبت اصلاحی، اور چوتھی نسبت اتحادی۔ یہ 4 نسبتیں، یہ 4 نسبتیں اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے کسی بھی مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ ان 4 میں سے کوئی ایک نسبت حاصل ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آگے ترقی کرتا ہے۔ فرمایا سب سے کمزور جو نسبت ہے نسبت انعکاسی ہے۔ نسبت انعکاسی کی مثال فرمایا کہ یہ ہے کہ مرید پیر و مرشد کی دیے ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے دل کو مزکا اور مصفا کر لیتا ہے، آئینے کی طرح چمکا لیتا ہے۔ اب وہ چمکے ہوئے آئینے کے ساتھ جب اس کی مجلس میں آتا ہے تو شیخ و مرشد کے قلب کے اندر جو انوارات ہیں ان انوارات کا عکس اس کے قلب پر محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آئینہ جب سامنے رکھیں گے سب کچھ آئینے کے اندر آ جائے گا۔ اب اس کے دل کے اندر شیخ کے سارے انوارات کا عکس آ رہا ہے اور وہ بیٹھا لطف لے رہا ہے، اس سے محظوظ ہو رہا ہے، سن رہا ہے۔ لیکن فرمایا یہ نسبت عارضی ہے کہ جب یہ اٹھ کے چلا جائے گا آئینے کو تصویر سے ہٹا دو تو اس میں سے تصویر ہٹ جاتی، تو جب یہ اٹھ کے چلا جائے گا تو اس کے اندر وہ تصویر انوارات تجلیات کی نہیں رہے گی۔ فرمایا سب سے کمزور نسبت ہے۔ اور دوسرے نسبت القائی، نسبت القائی کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ جیسے کہ مرید ایک چراغ اور اس کی بتی اور تیل پورا تیار کر کے لے جائے، اپنے ذکر و اذکار مجاہدات کے ذریعے سے اپنے دل کو تیار کر کے لے گیا، اللہ کے ذکر کے تیل سے بھی اور اخلاص کی بتی سے بھی دل کا چراغ تیار کر کے لے گیا۔ اب شیخ کے دل کا چراغ جہاں اللہ کی محبت کی لو جل رہی تھی اس لو کے ساتھ لو لگا کے اسے اپنا چراغ جلا لیا۔ اب اپنے دل کا بھی چراغ جلا لیا، اب وہ بھی جل رہا ہے، وہ بیٹھا اس کا لطف لے رہا ہے۔ اب یہ اٹھ کے چلا بھی گیا تو اس کا چراغ اس کے گھر بھی جلتا رہے گا۔ اور فرمایا جب تک تیل اور بتی رہے گی اس کا چراغ جلتا رہے گا۔ اب تیل اور بتی جتنی قوی ہوگی اس قوت کے اعتبار سے اس کا چراغ اتنی دیر تک جلے گا۔ اگر کمزور ہے، تھوڑا تیل، کمزور بتی، تو مخالف ہوا سے بھی بجھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس میں خطرہ یہ کہ اس کو مخالف ہوا سے بھی بچانا، اور مخالف ہوا سے مراد معصیت اور گناہ، کہ اب یہ مرید گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ معصیت کی جو یہ مخالف ہوا لگے گی تو بجھ نہ جائے، اس لیے وہ اس کو سنبھالے گا، گناہ سے بچے گا اور ذکر و اذکار کی کثرت کرے گا۔ اب لیکن یہ بھی ایک حد کے بعد جا کے عارضی ہے کہ جب تیل اور بتی ختم ہوا اس کا چراغ بجھ جائے گا۔ اس میں بھی وہ قوت نہیں ہے جو تیسرے نمبر والی میں آ رہی ہے۔ اور تیسری جو نسبت ہے نسبت اصلاحی، اور نسبت اصلاحی کا مطلب یہ کہ یہ ایسے ہے کہ کسی نے نہر نکالی اور نہر نکال کے اس کے ایک جب وہ دہانہ بنا دیا دریا کے ساتھ، اس دریا میں سے دھڑا دھڑ پانی آ رہا ہے، ریلے پانی کو نہر میں آ رہے ہیں۔ فرمایا اس نے اس کے کنیکشن جوڑ دیا۔ اب اگر بیچ میں پتے آ گئے، روڈ پتھر آ گئے، چھوٹی موٹی چیزیں وہ سب رڑک جائیں گی، اتنی تیز ہوا آئے گی پورا کے پوری سب چیز رڑک جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ جو نسبت ہے یہ نسبت اصلاحی ہے کہ یہ اپنے شیخ کے جو قلب ہے جو دریائے فیض سے منور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لے رہا ہے، یہ اپنے قلب میں سے ایک نالی نکال کے شیخ کے قلب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اب وہاں سے انوارات تیزی سے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو گئے وہ ٹھہرنے کے نہیں، وہ سارے کے سارے ہوا ہوتے چلے جائیں گے اور یہ اس کا قلب شیخ کے قلب سے جڑ کر منور رہے گا۔ یہ نسبت اصلاحی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک جو کہا سنا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور سورہ فاتحہ کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس قرآن کریم کی برکت سے اس امت مسلمہ پر جو آزمائشیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، اور ہمارے اندر عجب ہے، کبر ہے، اور ہم اس حقیقت کی نگاہ، دل کی نگاہ کو کھولنے کی فکر میں نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس دل کے مکاشفے کی نگاہ کھولنے کی فکر عطا فرما دے۔ دنیا کی مادیت تو چلتی رہے گی، یہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو تقدیر و مقدر کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کے میدان میں بھی آگے سے آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔